السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ عزیز طلباء کرام، کل کے سبق میں تقسیم ثانی، فعل کی تقسیم ثانی کا ہم نے پہلا سبق پڑھا، جس میں مصنف نے حروف صحیحہ اور حروف علت کے اعتبار سے فعل کی تقسیم بیان کی۔ تو کل کے سبق میں ہم نے صحیح کی اقسام پڑھی کہ صحیح کی 3 اقسام ہیں، سالم، محموز اور مضاعف، اور ان کی مثالیں اور مختصر وضاحت جو ہے آپ نے امید ہے سنی ہوگی۔ اگر سنی ہے، سمجھ آئی ہے تو کمنٹس میں بھی بتا دیا کریں۔ آج کے سبق میں معطل کی اقسام، ان کی مثالیں اور اس کی ساتھ ساتھ کچھ وضاحت انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو چلیے عبارت پر ذرا غور کیجئے۔ مصنف نے فرمایا اقسام المعطل، معطل کی اقسام، ینقسم المعطل الی مثال و اجوف و ناقص و لفیف۔ فرمایا معطل کی 4 قسمیں ہیں، یعنی معطل تقسیم ہوتا ہے، بڑھتا ہے مثال، اجوف اور ناقص اور لفیف میں۔ تو سب سے پہلے مثال کی تعریف سمجھیے۔ فرمایا فالمثال معطلت فاؤہ نحو وعد و یسر۔ فرمایا مثال وہ کلمہ ہے جس کا فا کلمہ حرف علت ہو، جیسے وعد، یسر۔ تو وعد مثال واوی کی مثال ہے کہ واو فا کلمہ ہے اور حروف علت میں سے ہے، اور یسرا میں یا فا کلمہ ہے، حرف علت ہے، تو یہ مثال یائی کی مثال ہے۔ تو اس طرح یہ مثال کی 2 قسمیں بن جاتی ہیں، مثال واوی اور مثال یائی۔ اس سے اگلی عبارت میں مصنف بیان کر رہے ہیں کہ مثال کو مثال کیوں کہتے ہیں، اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ فرمایا وسمیہ بذالک لأنہ یماثل الصحیح فی عدم اعلال ماضیہ۔ اور اس کا نام مثال اس لیے ہے کیونکہ یہ کلمہ صحیح کی طرح ہے کہ اس کے ماضی میں تعلیل نہیں ہوتی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مثال کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کا مثال نام اسی لیے رکھا گیا کہ جس طرح ماضی میں، صحیح کی ماضی میں تعلیل نہیں ہوتی، جیسے ضربا، نصرا، تو اسی طرح مثال کی جو ماضی ہوتی ہے اس میں بھی تعلیل نہیں ہوتی، چاہے وہ مثال واوی ہو یا یائی ہو۔ تو اسی مماثلت اور مناسبت کی وجہ سے مصنف فرماتے ہیں کہ اہل صرف نے اس کا نام مثال رکھا ہے۔ تو یہاں تک معطل کی پہلی قسم مثال، اور مثال اس کی مثالوں کے ضمن میں اس کی اقسام بیان ہو گئی۔ اب اس سے آگے دوسری قسم اجوف کی تعریف اور اس کی مثالیں اور اس کی وجہ تسمیہ ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمایا والاجوف معطلت عینہ نحو قال وباع وسمی بذلک لخلو جوفہ ای وسطہ من الحرف الصحیح۔ اور اجوف وہ کلمہ ہے جس کا عین کلمہ حرف علت ہو، جیسے قال اور باع۔ اور اس کا نام اجوف اس لیے ہے کہ اس کا درمیانی حصہ حرف صحیح سے خالی ہوتا ہے۔ وَيُسَمَّى أَيْضًا ذَا الثَّلَاثَةِ، اور اسی طرح اس کا نام ذا الثلاثہ بھی ہے، ذو ثلاثہ بھی ہے، 3 حرفی کلمہ۔ ذو ثلاثہ کا مطلب 3 حرفی کلمہ۔ یہ اس کو ذو ثلاثہ اس کا نام کیوں رکھا گیا ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو پچھلی عبارت ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت سمجھ لیں کہ اجوف وہ کلمہ ہے کہ جس کا عین کلمہ حرف صحیح سے خالی ہو، اور اس کا نام بھی اسی لیے رکھا گیا کہ اس کا جو عین کلمہ ہے وہ حرف صحیح سے خالی ہوتا ہے۔ تو اجوف کی کیا تعریف ہوئی؟ جس کا عین کلمہ حرف علت ہو، جیسے قال اور باع۔ قال
اصل میں قابلا تھا، اور باع اصل میں بایع تھا۔ تو قالا یہ اجوف واوی کی مثال ہے، اور باع اصل میں یہ اجوف یائی کی مثال ہے۔ تو دیکھیں مصنف کا کتنا پیارا انداز ہے کہ آپ مثالیں اس انداز سے دیتے ہیں کہ ساتھ ساتھ تعریف کے ضمن میں اس کی مزید بھی اقسام بیان ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی اجوف کی آپ نے تعریف کی، ساتھ میں مثالیں بیان کی، اور مثالوں کے ضمن میں ہی آپ نے اس کی اجوف کی اقسام بھی بیان کر دی۔ تو مثال کی طرح اجوف کی بھی یہ دو قسمیں ہیں، اجوف واوی اور اجوف یائی۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اب اس کو ذو ثلاثہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ مصنف بیان کرتے ہیں، لِأَنَّهُ عِنْدَ إِسْنَادِهِ لِتَاءِ الْفَاعِلِ يَسِيرُ مَعَهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ كَقُلْتَ وَبِعْتَ فِي قَالَ وَبَاعَ، کیونکہ جس وقت اس کی اسناد یعنی اس کی نسبت تائے فاعل کی طرف ہوتی ہے، یعنی جیسے مخاطب کے صیغے ہوتے ہیں ضربتا، ضربتی، اور متکلم کا صیغہ ہے ضربتو، تو ان میں جو آخر میں تا آ رہی ہے جس کو ہم تا ضمیر مرفوع متصل کہتے ہیں، یہ فاعل کی ضمیر ہوتی ہے۔ تو اسی کی بات کر رہے ہیں کہ جس وقت اس کی نسبت اجوف واوی اور یائی، اس کی نسبت جب فاعل کی طرف ہوتی ہے، تائے فاعل کی طرف ہوتی ہے، اس وقت یہ 3 حرفی ہو جاتا ہے، یعنی اس وقت جو اس کا حرف علت ہوتا ہے وہ حذف ہو جاتا ہے، جیسے قلتا اور بیعتا، قالا اور باع کی مثال میں، یعنی اس کا عین کلمہ حذف ہو جاتا ہے، تو اس کو ذو ثلاثہ یعنی 3 حرفی کلمہ کہا جاتا ہے۔ یہاں تک معطل کی 2 اقسام بیان ہو گئی۔ اب اس سے آگے مصنف تیسری قسم بیان کر رہے ہیں، ناقص۔ فرمایا والناقص معطلت لامہ نحو غزا ورما وسمی بذلک لنقصانہ بحذف آخرہ فی بعض التصاریف۔ فرمایا اور ناقص وہ کلمہ ہے جس کا لام کلمہ حرف علت ہو، جیسے غزا اور رما، تو اس کو ناقص اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے بعد صیغوں میں اس کا آخری حرف حذف ہو جاتا ہے، تو آخری حرف حذف ہونے سے اس میں نقص آ جاتا ہے، کمی آ جاتی ہے، اسی لیے اس کو ناقص کہا جاتا ہے۔ جیسے مصنف نے مثال دی، کاغذت و رمت، جیسے غزت کہ اصل میں یہ غزاوت تھا، اور رمت اصل میں یہ رمایت تھا، پھر تعلیل ہو کر یہ غزت اور رمت بن گئے۔ اب جس طرح اجوف میں مصنف نے بیان کیا تھا کہ اس کو ذو ثلاثہ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں مصنف فرما رہے ہیں وَيُسَمَّى أَيْضًا ذَا الْأَرْبَعَةِ، اور ایسے ہی اس کو ذو اربع بھی کہا جاتا ہے، اس کا نام ایک ذو اربع بھی رکھا جاتا ہے، ذو اربع 4 حرفی کلمہ۔ تو یہ نام اس کا کیوں رکھا جاتا ہے، اس کی وجہ مصنف نے بیان فرمائی، لِأَنَّهُ عِنْدَ إِسْنَادِهِ لِتَاءِ الْفَاعِلِ يَسِيرُ مَعَهَا عَلَى 4 أَحْرُفٍ نَحْوُ غَزَوْتُ وَرَمَيْتُ۔ فرمایا اس لیے کہ جب اس کی نسبت تائے فاعل کی طرف کی جاتی ہے تو یہ اپنے محذوف شدہ حرف علت سمیت اور تائے فاعل سمیت 4 حرفی ہو جاتا ہے، جیسے غزوت اور رمیت، کہ جس طرح پچھلی مثال میں آپ نے دیکھا کہ غزت اصل میں غزاوت تھا، تو وہاں پر جو واو حرف علت حذف ہوا تو غزوت میں وہ واپس آ گیا، تو اس طرح یہ تائے فاعل سمیت 4 حرفی کلمہ بن گیا۔ اس وجہ سے صرفی اسے ذو اربع بھی کہتے ہیں، یعنی جو ناقص کلمہ ہو اس کو ذو اربع بھی کہتے ہیں۔ پیارے طلباء کرام، یہاں تک معطل کی 3 قسمیں بیان ہو گئیں۔ اب چوتھی قسم مصنف بیان کر رہے ہیں، لفیف۔ تو اس قسم کو سمجھنے سے پہلے میری آپ سے یہ گزارش ہے
کہ آپ اس سبق کا اور جو بھی روزانہ شذ العرف کا سبق اپلوڈ ہو اس کا لنک دیگر طلباء کی طرف آپ شیئر کر دیا کریں، اس نیت سے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے اور یہ حکم الہی ہے۔ تو آپ جتنا اس کو عام کر دیں گے، جو اس سبق میں شریک ہوگا، سبق سنے گا، سمجھے گا اور اپنے علم دین کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائے گا، تو آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہوگا اور میرے لیے بھی یہ بہترین صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے۔ تو لفیف کی مصنف فرما رہے ہیں سب سے پہلے کہ لفیف کی 2 قسمیں ہیں، واللفیف قسمانی، اور لفیف کی 2 قسمیں ہیں۔ مفروق، پہلی قسم ہے مفروق، وہو معتلت فاؤہ ولامہ، نحو وقا ووفا، وسمی بذلک لکون الحرف الصحیح فارقا بین حرفی العلت۔ فرمایا لفیف مفروق وہ کلمہ ہے جس کا فا اور لام کلمہ حرف علت ہو۔ جیسے آپ مثال پر ذرا غور کیجئے تو آپ کو نظر آئے گا، وقا معنی ہے بچنا، وہ بچا۔ وقا میں آپ دیکھیں کہ واو فا کلمہ ہے اور یا لام کلمہ، یہ دونوں حرف علت ہیں، اور درمیان میں عین کلمہ قاف حرف صحیح ہے۔ اسی طرح وفا، اس میں بھی عین کلمہ جو ہے وہ حرف صحیح ہے اور فا اور لام کلمہ اس کا حرف علت۔ وفا معنی اس نے وعدہ نبھایا، اس نے وعدہ پورا کیا۔ یہ دونوں ماضی کے صیغے ہیں۔ اسی عبارت میں مصنف اس کی وجہ تسمیہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا وسمیہ بذالک لکون الحرف الصحیح فارقا بین حرفی العلت۔ اس کو مفروق اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے 2 حرف علت کے درمیان حرف صحیح ہے جو دونوں کے درمیان فرق کرنے والا ہے، فصل کرنے والا ہے۔ تو دوسری قسم اس کی ہے لفیف مقرون۔ فرمایا ومقرون وہو معتلت عینہ ولامہ، نحو طوا وروا۔ فرمایا مقرون یعنی لفیف مقرون وہ کلمہ ہے جس کا عین اور لام کلمہ حرف علت ہو۔ مثالوں سے آپ ذرا اس کو سمجھ لیں۔ طوا، اس نے لپیٹا، تو طوا میں آپ دیکھیں فا حرف صحیح ہے اور واو اور یا، واو عین کلمہ ہے اور یا لام کلمہ ہے، یہ دونوں حرف علت ہیں اور یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح روا، اس میں آپ دیکھیں کہ را فا کلمہ ہے، حرف صحیح ہے، واو اور یا، یہ دونوں واو عین کلمہ اور یا لام کلمہ، یہ دونوں حرف علت ہیں اور دونوں ملے ہوئے ہیں۔ اس کو لفیف مقرون کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ تسمیہ مصنف بیان فرما رہے ہیں۔ وسمیہ بذالک لاقتران حرفی العلت بعضہما ببعض، اور اس کو مقرون اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے دونوں حرف علت ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو عزیز طلباء کرام، یہاں تک مصنف نے معطل کی 4 اقسام بیان کی ہیں۔ پیارے طلباء کرام، امید ہے آپ کو سبق کی سمجھ نہیں آئی ہوگی۔ اگر آ گئی ہے تو پھر کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام